یہ ایک خوبصورت اور سبق آموز اسلامی واقعہ ہے جو ہمیں اللہ پر کامل بھروسے، توکل اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ سکھاتا ہے۔ حضرت حاتم اصم کا توکل اور حج کا سفر۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ اور ولی گزرے ہیں۔ ایک بار ان کا دل حج پر جانے کے لیے بہت تڑپا، لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ سفرتی اخراجات اٹھا سکتے اور نہ ہی پیچھے اپنے اہل عیال، بیوی بچوں کے لیے کوئی رقم چھوڑ سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کو پاس بٹھایا اور بڑی محبت سے پوچھا، اگر میں حج پر چلا جاؤں تو کیا تم لوگ میرے پیچھے صبر کرو گی؟ بیوی نے کہا، آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ آپ کے پاس تو ہمارے کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہے۔ اپنی والد کی حج پر جانے کی تڑپ دیکھ کر ان کی ایک چھوٹی اور نیک بیٹی بول اٹھی، امی، ابو کو جانے دیں، کیونکہ ابو تو صرف رزق پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ رزق دینے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے، وہ ابو کے بغیر بھی ہمیں رزق دینے پر قادر ہیں۔ بیٹی کی اس ایمان افروز بات نے سب کے دل بدل دیے اور گھر والوں نے حضرت حاتم اصم کو خوشی خوشی حج پر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ صرف اللہ کے بھروسے پر حج کے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ گھر میں آزمائش اور بیٹی کا یقین۔ والد کے جانے کے بعد چند ہی دن گزرے تھے کہ گھر کا سارا راشن اور پانی ختم ہو گیا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بچوں کا برا حال ہونے لگا۔ گھر والے اس چھوٹی بچی کو ملامت کرنے لگے کہ تمہارے کہنے پر ہم نے انہیں جانے دیا، اب دیکھو ہماری کیا حالت ہو گئی ہے۔ وہ معصوم بچی ان کی باتیں سن کر پریشان تو ہوئی، لیکن اس کا اللہ پر یقین متزلزل نہیں ہوا۔ وہ ایک کونے میں گئی، سجدے میں سر رکھا اور رو کر دعا کی، یا اللہ، یہ سب تیرے ہی بندے ہیں، مجھے میرے گھر والوں کے سامنے شرمندہ نہ کر اور اپنے غیب کے خزانوں سے ہمارے لیے کوئی راستہ نکال۔ غیب سے مدد کا آنا۔ ابھی بچی دعا مانگ کر ہٹی ہی تھی کہ اچانک اس شہر کے حاکم امیر کا قافلہ اس گلی سے گزرا۔ گرمی کا موسم تھا اور حاکم کو شدید پیاس لگی تھی۔ اس نے اپنے لشکریوں سے کہا، کسی گھر سے صاف اور ٹھنڈا پانی لاؤ۔ لشکر کا ایک خادم اتفاق سے حضرت حاتم اصم کے دروازے پر آیا اور دستک دے کر پانی مانگا۔ حاتم اصم کے گھر والوں نے فوراً ایک نئے اور صاف مٹکے میں ٹھنڈا پانی پیش کیا۔ حاکم نے جب وہ پانی پیا تو اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اس نے پوچھا، یہ کس کا گھر ہے؟ پانی میں بہت برکت اور مٹھاس ہے۔ لوگوں نے بتایا، یہ اللہ کے ولی حضرت حاتم اصم کا گھر ہے اور وہ ان دنوں حج پر گئے ہوئے ہیں۔ حاکم نے یہ سن کر کہا، سبحان اللہ، ایک اللہ کے ولی کا گھر اور ہم ان کی مہمان بنی۔ حاکم نے فوراً اپنی کمر سے سونے کے سکوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی نکالی اور ان کی گھر کے اندر پھینک دی۔ پھر اس نے اپنے ساتھ موجود تمام امیر وزیروں اور لشکریوں کی طرف دیکھا اور کہا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ بھی ایسا ہی کرے۔ یہ سنتی ہی تمام امیروں اور گورنروں نے اپنے اپنے پاس موجود سونے اور چاندی کے سکے اس گھر میں ڈال دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت حاتم اصم کا گھر مال و دولت سے بھر گیا۔ سچا توکل کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جب گھر والے اتنی دولت دیکھ کر خوشیاں منا رہے تھے تو وہ چھوٹی بچی ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اس کی ماں نے حیرت سے پوچھا، بیٹی، اب تو رونے کا مقام نہیں، اللہ نے ہماری تنگی کو دور کر دیا ہے اور ہمیں امیر بنا دیا ہے۔ بچی نے روتے ہوئے بڑا خوبصورت جواب دیا، امی، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ کل تک ہم مخلوق ابو کے بھروسے پر تھے تو پریشان تھے۔ آج جب ہم نے خالق اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ پاک کی شان دیکھی، ایک ایسی مخلوق بادشاہ نے ہماری طرف نظر کرم کی جو خود کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، تو ہماری یہ حالت بدل گئی۔ ذرا سوچئے، اگر احکم الحاکمین اللہ پاک خود ہم پر ہمیشہ ایسی ہی نظر کرم فرمائیں تو ہمارا انجام کتنا بہترین ہوگا۔ سبق: یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان سچے دل سے اللہ پر توکل بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت ملے۔ اللہ حافظ۔